علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں نئی کہانی لے کر آئی ہوں، جل پری کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں ایک سمندر میں جل پریوں کا راجا جل حکومت کرتا تھا۔ اس کے بہت سارے بچے تھے، جن میں سب سے چھوٹی ایزی تھی۔ وہ سمندر میں رہتے ہوئے ایزی کبھی بھی سمندری دنیا اور اس کی مخلوق سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہر وقت انسانوں کی بنی ہوئی چیزیں کا شوق رکھتی تھی، اور اس کی ایک چھوٹی سی دوست مچھلی فوزی تھی۔ اس کے ساتھ سمندر میں کسی نہ کسی خزانے کی تلاش میں وہ رہتی تھی۔ وہ دونوں اس مہم میں بہت دور نکل جاتے اور بڑے بڑے خطرات سے اکثر اوقات دوچار رہتے۔ ایسی اپنے سمندر خزانوں کی تلاش میں غرق شدہ کشتی اور سمندری جہاز کے پرانے کھنڈرات کو خوب تلاشی لیتی۔ وہ ان میں سے انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈتی، انہیں خاص خزانے میں شامل کر لیتی تھی۔ یوں ہی ایک دن حسب معمول کسی خزانے کی تلاش میں انہیں ایک چھوٹا سا جہاز نظر آیا۔ فوراً راستہ بنا کر اس کے اندر چلی گئی۔ اسی کو ایک صندوق نظر آیا۔ اس کی جانچ پڑتال کرنے لگی، اسے خوب دیکھ رہی تھی کہ اس میں کیا چیز موجود ہے۔ اتنے میں کسی زوردار چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی، جس نے فوزی کو چونکا دیا۔ ایسی بالکل بے خبر اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ فوزی نے اس شور کا سبب معلوم کرنے کے لیے باہر جھانکا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک ہیبت ناک دیو شارک تھی۔ پہلے تو وہ بہت حیران رہی، مگر پھر اپنی ساری قوت اور ہمت سمیٹتے وہاں سے پلٹی۔ یہ شارک نہ جانے کب سے ان کا تعاقب میں تھی، انہیں اپنا لقمہ بنانے کے لیے بے چین تھی۔ ایک لمحے کے لیے فوزی حیران رہ گئی، مگر پھر بجلی کی تیزی سے پلٹی اور چلا چلا کر ایزی کو خطرے سے آگاہ کرنے لگی۔ ایزی نے جب موت کو اپنے قریب بڑھتے ہوئے دیکھا تو فوراً جو چیزیں اس کے ہاتھ لگی تھی وہی دبا کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ بالآخر دونوں جہاز سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر شارک نے اس کا تعاقب ترک نہیں کیا۔ شارک تیز تھی نا، کئی بار ان پر حملہ آور ہوئی اور ہر دفعہ بال بال بچتی رہی۔ شارک کے چہرے سے غضب اور غصہ ٹپک رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ آج اس نے ٹھان لی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو ان دونوں کو انتقام کا نشانہ ضرور بنائے گی۔ اس مشکل وقت میں ایزی اور فوزی عقل کا سہارا نہ لیتے تو پھر مشکل ہی میں ہو جاتے۔ انہوں نے مختلف تدابیر وہاں سے نکلنے کے لیے اختیار کی۔ بہرحال اسی تاگدو میں اسی جہاز کا لنگر نظر آیا اور شارک کو اس میں پھانسنے کی سوچی۔ انہوں نے شارک کو لقمہ دیا کہ اس کا پیچھا کریں اور لنگر کے سوراخ میں سے گزرے۔ 2-3 دفعہ تو شارک سوراخ میں سے نکل آئی۔ اس بار بار کے ناکام حملوں سے شارک کو غصہ آ گیا اور پوری قوت سے اس کی طرف لپکی، لیکن یہ کیا کہ وہ تو لنگر کے سوراخ میں پھنس کے رہ گئی۔ اس طرح موت کا خطرہ ٹل گیا۔ ایزی چونکہ نئی مصنوعات حاصل کر کے بہت بے چین تھی اور چاہتی تھی کسی طرح اپنے دوست شٹر کو دکھائے اور اس سے مزید معلومات حاصل کرے۔ اچھا، شٹر جو تھا نا، وہ ایک سمندری مرغابی کا نام تھا۔ ایزی اور فوزی اکثر اس کے گھر آتے جاتے رہتے تھے اور اس سے اہم معلومات پر صلاح مشورہ کرتے تھے۔ ایزی نے اپنے نئے خزانے کو متعارف کرایا اور شٹر سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کیا۔ شٹر جو ہے نا، اپنے آپ کو انسانی تہذیب کا بہت بڑا ماہر سمجھتا تھا، حالانکہ
حقیقت اس کے برخلاف تھی، یعنی کچھ نہیں جانتا تھا وہ۔ کچھ عرصے گزرنے بعد ایزی اور فوزی دونوں یہاں سے اپنے محل کی طرف رخصت ہو گئے۔ ایزی اکثر اپنی قیمتی اشیاء خفیہ غار میں چھپا کر رکھتی، تو انہیں یہاں پہنچنے میں دیر ہی گزری تھی کہ اچانک چاند کی روشنی مان پڑنے لگی، ہر طرف سایہ پھیلنے لگا۔ ایزی اور فوزی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سایہ کس چیز کا ہے، جب سطح سمندر پہ آ کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا ایک بہت بڑا بحری جہاز اپنے سمندر پر گامزن ہے۔ اسی کو یہ جہاز بہت پسند آیا۔ اس نے فوزی سے کہا کیوں نہ اس جہاز کو قریب سے دیکھا جائے۔ شوقین تو تھی نا، اس لیے ایک نئے جہاز کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایسی اور فوزی جہاز کے بہت قریب پہنچ گئی، اس پہ سوار لوگوں کا جائزہ لینے لگی۔ اس طرح جہاز کا مالک ایک خوبصورت نوجوان شہزادہ تھا۔ اچانک موسم نے پلٹا کھایا اور تیز ہوائیں چلنے لگی اور طوفان آنے لگا۔ جہاز اس طوفان کی زد میں آ گیا۔ آندھی کے تھپڑوں سے جہاز بری طرح ڈگمگا رہا تھا۔ اچانک جہاز کے مالک شہزادے کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا سمندر میں جا گرا۔ ایزی نے فوراً فوزی کو آگاہ کیا اور شہزادے کی مدد کے لیے سمندر کی تہہ میں غوطہ زن ہو گئی۔ اس نے جلدی سے شہزادے کو سنبھالا اور ساحل کے کنارے آرام سے لٹا دیا اور اسے ہوش میں لانے کی ترکیب کرنے لگی۔ ابھی شہزادہ پوری طرح ہوش میں آیا ہی نہ تھا کہ ایزی کو شہزادے کا جہاز ساحل کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس سمندر میں رک گئی۔ ایک طرف انسانی مصنوعات سے گہری دلچسپی بھی رکھتی تھی اور دوسری تو انسانوں سے ڈرتی بھی تھی۔ اس کو شہزادہ تو بہت اچھا لگا، مگر دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے یہ آدم ذات اسے دیکھ کر کیا کہے اور اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ ایزی واپس اپنے خفیہ خزانے کی طرف چلی گئی اور فوزی پہلے سے وہاں موجود تھی۔ وہ دونوں دیر تک اپنے خزانے کی دیکھتے رہے، مگر ایزی کو بار بار شہزادی کی یاد ستاتی تھی۔ وہ دیر تک سوچتی رہی کہ انسانوں کے ساتھ کیسے مل جل کر رہا جا سکتا ہے۔ کیسی لگی کہانی؟ اچھی تھی نا؟ جل پری کی کہانی تھی، اچھی تھی نا؟ چلے ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر نئی کہانی میں ملوں گی۔ شکریہ۔